تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ بھئی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا واقع کر دے گا، لیکن اللہ کے علم میں ہے یہ کب، اس کا ٹائم متعین ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، جب یہ واقع ہوگی تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے، ان کو تھوڑا عذاب نہیں ہوگا۔ وہ جہنم کی آگ بھڑکتا ہوا انگارہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، جو کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم کس کو اپنی طرف کھینچے گی؟ ہر اس شخص کو اپنی طرف کھینچے گی جس نے ہمارے احکام سے منہ موڑا۔ ادبرہ کا معنی پشت دکھائی ہمیں۔ آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں، جب منہ موڑتے ہیں، اگنور کرتے ہیں تو پشت پھیر دیتے ہیں آپ۔ تدعو یعنی پکارے گی یہ جہنم، بلائے گی۔ بالکل ایسے ہے جیسے میگنیٹ کی خاصیت ہوتی ہے لوہے کو اپنی طرف کھینچنا، پلاسٹک رکھ دیں چپکانے کی بھی کوشش کریں تو نہیں چپکتا۔ بالکل یہی قرآن کا انداز ہے کہ جہنم جو ہے نا کھینچے گی کن لوگوں کو اپنی طرف، جن کے اندر یہ برائیاں ہوں گی۔ پہلی برائی من ادبر وتولی، جو اللہ کے حکام سن کے پشت دکھائے گا، پیٹھ دکھائے گا، وتولی اور منہ موڑے گا، اعراض کرے گا۔ آج جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں نا، یہ صرف نافرمان نہیں ہے، یہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کسی طرح توبہ کی توفیق مل جائے، یہ اس پہ مطمئن ہے۔ آج میں نے کسی کے کمنٹس پڑھے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی پاکستانی لوگ جو ہے نا، بس ان کو زندگی بھر جو ہے وہ کمانے کی فکر ہوتی ہے، پھر 40 سال تک جو ہے پھر وہ بچے ہوتے ہیں ان کے، پھر ان کی بچوں کی فکر ہوتی ہے، پھر 60-70 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اسی میں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ یعنی اس نے آخرت کی فکر کو کتنا ہلکا لے کے بیان کیا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے شروع میں پڑھائی کی فکروں میں ٹائم گزرتا ہے ان کا، پھر شادی بیاہ کی فکروں میں گزرتا ہے، پھر بچوں کی شادیوں کی فکروں میں گزرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس نے لکھا تھا کہ یعنی صحت کی تو فکر ہوتی نہیں ہے، بس یہ چند مخصوص فکریں ہیں۔ لہذا عمر جو ہے نا ان کی بڑی چھوٹی ہو گئی ہے، 60-70 سال میں مرا جاتے ہیں، گورا 80-80 90 100 سال جی رہا ہے، تو ریٹائرمنٹ کی عمریں بڑھا دی ان لوگوں نے، صحت کا تو ہے ہی نہیں۔ تو بھائی تو صرف اتنا کہہ دے کہ صحت کی تو فکر ہی نہیں کرتے، پہلے پڑھائی کی فکر میں لگتے ہیں، کمانے کی فکر میں لگتے ہیں، بچے پیدا کرنے کی فکر میں لگتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں پڑے پڑے کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ کہہ دو آپ، یہ آخر میں یہ تڑکا لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی پھر 40-50 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کوئی حج کر رہا ہوتا ہے نا لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد، چلو یار اب حج کر کے آ جاؤ، چلو تھوڑا سا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے کہا اس نے یہ جملہ کہا، اس کی نظر میں یہ جملہ بہت ہلکا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ کی نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری جملہ ہے۔ کیا کہہ دیا تو نے؟ ایک مذاق میں تو نے اس کو کہہ دیا کہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی ان کے پیش نظر نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں بیوقوف لوگ ہیں۔ یعنی اللہ ایسے لوگوں کو احمق ترین لوگ قرار دیتا ہے۔ اللہ پتہ ہے ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے، ام حسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اچھا، یہ جس نے یہ کمنٹس کیے اس کی نظر میں کارآمد انسان کون ہونا چاہیے؟ اب یعنی وہ کیا چاہ رہا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ پڑھائی کی فکر میں نہ لگیں، کیا کریں بھائی، پھر اس کے بعد آپ شادی کی فکر میں نہ لگیں، پھر بچے پیدا کرنے کی فکر میں نہ لگیں، پھر بچوں کی فکر میں نہ لگیں، اور آخر میں آخرت کی فکر میں بھی نہ لگیں۔ تو کیا کرے بھائی پھر وہ یہ لوگ نا، یہ وہ غلام لوگ ہیں جو غیر مسلموں سے اتنے انسپائر ہو گئے ہیں، متاثر ہو گئے ہیں، اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول جائے، یعنی گورے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی ٹینشن لیس زندگی دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے کہ فکروں سے مکمل ہی آزاد ہو جائیں۔ تبھی ایک بات اکثر کہی جاتی نا، وہ قیصر راجہ صاحب نے بڑی خاندانی بات کی تھی نا، کہ میرے بارے میں کہا کہ آپ نے دیسی ملحدوں کو بہت زیادہ ویلیو دے دی ہے۔ وہ قیصر راجہ صاحب کی فیلڈ ہے نا یہ الحاد پہ کام کرنا، تو یہ بات واقعی میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جو دیسی ملحد ہے نا، یہ گوروں کے ایتھیسٹ سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔ گورا جب بات کرتا ہے نا، گورے میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ میں بھی کر کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو، وہ اتنا اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ ان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں خاص طور پر، وہ مذاق نہیں اڑاتے اسلامی حکام کا، آپ ان سے بات کریں وہ بھپتیاں نہیں کستے۔ یہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں نا، یہ وہ ہیں جیسے کسی غریب کے پاس نیا پیسہ آ جائے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں ہم ایکچولی جب ہم خدا کا انکار کریں گے نا،
ہم کہیں گے اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، مذہب غلط ہے، تو دنیا ہمیں ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا سمجھے گی. لوگ یہ سمجھیں گے یہ دقیانوس نہیں ہے کہ مذہب کو فالو کرنے کی وہ کر رہے ہیں. ہم بالکل براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ جیسے کوئی کہتا ہے نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے سیکولر ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ نعرہ بڑا اٹریکٹیو ہے، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. وہ شو کرتے ہیں ہم نیوٹرل لوگ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انسانی نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ نیوٹرل لوگوں کی بات کو ویلیو دیتا ہے. مثال کے طور پر میرا جھگڑا چل رہا ہے ان کے ساتھ، پھڈا میرا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں اس نے پیسے چرائے، یہ کہہ رہے نہیں چرائے، تو اب میرے چچا سے تھوڑی فیصلہ کروائیں گے کیونکہ وہ تو نیوٹرل تھوڑی ہے بھائی، وہ تو مجھے سپورٹ کریں گے. ان کے ماموں ان کو ایک ایسا بندہ ہم لے کر آئیں گے جو نہ اس کا نہ ادھر کا. تو یہاں یہی فارمولا فٹ کرتے ہیں، دیکھو میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے، میں تو نیوٹرل ہوں. لوگ کہتے ہیں بندہ نیوٹرل ہے. یار یہ بات کرے گا تو قرآن حدیث کی کرے گا، اس پہ نہ دیوبندیت کی چھاپ ہے، نہ حنفیت کی چھاپ ہے، نہ شافیت کی چھاپ ہے، نہ اہل حدیث ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ نیوٹرل. یہ نفسیات سے کھیلنے والی باتیں. میں بتاتا ہوں یہ منجنوں میں گڑبڑ کیا ہو رہی ہے. اسی طرح جو ایتھیس لوگ ہیں نا، جو دیسی ایتھیسٹ ہیں، جو یہاں سے گئے اور وہاں جا کے بہک گئے کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں دیکھی نہیں تھی. اتنی بڑی تعداد میں شراب کباب جب وہاں گئے نا تو پاگل ہو گئے، بے یہ کیا ہے یار، یہ لائف یہ ہے انجوائمنٹ اصل. تو شراب کباب اور وہ اوٹ پٹانگ اتنا جتنا گورا بھی نہیں ہوگا اس میں. تو بالکل ہی پھر ان کو یہ مولوی لوگ اور یہ مذہب اور یہ مدرسے سب کیا لگتے ہیں. تبھی یہ آپ کو پتا ہے گوروں میں ہومو سیکسولیٹی کے خلاف بہت سارے ملحد بھی ہیں، لیکن دیسی ملحد کوئی آپ کو ہومو سیکسولیٹی کے خلاف نہیں ملے گا. وہ سارے کہتے ہیں سب کو اس گند میں ڈال دو، وہ اس میں لگے ہوئے آگے ہیں. اللہ جو میری معلومات میں ہے، ایسا دعویٰ میں نہیں کرتا، یہ ظاہر ہے پوری دنیا تو ہم نے نہیں دیکھی ہے، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دیسی لوگ جو ہے نا، دیسی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. تو یہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں نا نیوٹرل ہے، ایکچولی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، تو اب لوگ کہتے ہیں یار ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کرے گا. تو یاد رکھو جتنے فرقے بنے ہیں نا وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کیے تو ایک رائے قائم ہو گئی، پھر جب اس میں بہت سارے لوگ آ گئے تو ایک مسلک بن گیا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے تحقیق، جو مرتب تحقیق جسے کہتے ہیں، تو کوئی فرقہ تھا ان کا امام حنیفہ کا؟ بولو کہ بھئی وہ فقہ حنفی کو فالو کر رہے تھے کیا؟ وہ انہوں نے بالکل کیسے کیا ہے؟ نیوٹرل ہو کے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی، مشہور قول امام حنیفہ کا، بھئی جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا کیا ہے؟ مذہب ہے. تو انہوں نے اصول وضع کیے، ان کے شاگردوں نے پھر اس پہ کتابیں لکھی ہیں. تو بالکل نیوٹرل ہو کے ایک تحقیق کر کے ایک فقہ کو مرتب کیا. امام شافعی نے بھی بالکل نیوٹرل ہو کے، اس میں یہ نہیں کہ کسی کی رائے فلاں کیا کہتے ہیں، بھائی ہم ان کی یہی رائے تھی، لیکن وہ لوگ اس کے اہل تھے، ان کے پاس قرآن و سنت کا علم بہت مضبوط علم تھا. امت نے گواہی دی کہ یہ اس کے اہل ہیں کہ نیوٹرل ہو کے جب یہ تحقیق کریں تو اس تحقیق کو فالو کیا جائے، کیونکہ یہ نیوٹرل ہے. امام مالک بھی نیوٹرل تھے، امام احمد بن حنبل بھی کیا تھے؟ نیوٹرل. اس میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں کیا کہہ رہے. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھتا ہوں؟ قرآن میں، میں اس کے بعد دیکھتا ہوں حدیث رسول میں، پھر اصحاب رسول میں. اصحاب رسول کے بعد بھی آپ کسی کی رائے کو لیتے ہو، کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال. اصحاب رسول کے بعد اگر کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے تو بھائی وہ اگر صاحب رائے ہیں تو ہم بھی کیا ہیں؟ پھر ہم پر نہیں پابند کہ ہم ان کو فالو کریں. تو یہ نیوٹرل ہو کے ہی تو کر رہے ہیں نا. اب آج کل کے جو فرقے آ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہو کے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ بھی نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی اور ابو حنیفہ نے بھی نیوٹرل ہو کے تحقیق کی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جو تابعین کے دور میں نیوٹرل ہو کے تحقیق کر رہے تھے ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے، یہ جو آج کل کے آئے ہوئے ہیں ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے. اگر آپ نیوٹرل ہونے کی بیس پہ کر رہے ہو تو وہ بھی تو نیوٹرل ہی تھے نا، تو کیوں نہ ان کو فالو کیا جائے. یہاں ایک مشہور وہی منجن کہ ہم نے نہ ان کو کرنا ہے نہ ان کو کرنا ہے، ہم نے قرآن اور سنت کو کرنا ہے. تو اب یہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہا ہے، ابو حنیفہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو وہی باتیں جو یہ کر رہے ہیں وہی بھی کر کے گئے ہیں. ایک چیز رہ جائے گی، بھائی ہمیں ان کی دلیل تو ہمارے سامنے پہنچی ہے، ہمیں تو ان کی دلیل پہنچی ہے. یہ دلیل دیکھو، یہ تو ریفرنس کے ساتھ ہے. ابو حنیفہ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ریفرنسز کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس لیے آپ کو نہیں ملی کہ آپ نے اس کو پراپر وے میں پڑھا نہیں ہے. تو جہالت کا اعتراف کر رہے ہو آپ. کامن سینس کیا کہتی ہے؟ 15ویں صدی کے بندہ اس کو جو ہے قرآن و سنت کا پتہ ہے
اور جو فقہ مرتب کر کے چلے گئے، جس پہ پوری اسلامی حکومتیں چلی ہیں، صدیوں چلی ہیں، خلافتیں چلی ہیں، لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء پیدا ہوئے، اس کو فالو کرتے رہے، ان کے پاس قرآن و سنت نہیں ہوگا؟ تو یہ منجن کی مختلف کیا ہے بھائی اس میں؟ تو ہاں، اب سب نے نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کی ہے، امام شافعی نے بھی اس نیوٹرل ہو کے تحقیق میں بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا، اور کچھ مسائل میں کیا ہو گیا؟ اختلاف۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء نے جب تحقیق کی اور پھر بھی اختلاف باقی جن مسائل میں رہ گیا، اب وہ حل نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ کہ کچھ نہ کچھ دونوں طرف دلائل ہیں۔ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اٹ مینس کہ یہ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں حل ہو رہا، کسی ایک کو فالو کر لو، دوسرے کو برا بلا مت کہو۔ یہ لوگ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس میں اس کو سمیٹ رہا ہوں، آ رہا ہوں دوسری طرف۔ یہ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا، یہ نیوٹرل گیری قیامت تک چلتی رہے گی۔ مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، نہ ہم حنفی ہیں، نہ ہم شافعی ہیں، ہم نہ اہل حدیث ہیں، ہم تو نیوٹرل ہیں۔ لوگوں نے کہا یار، جیسے میرا کہیں بھی بیان جاتا ہے نا تو فوراً ایک کمنٹ آیا ہوتا ہے بھئی یہ تو حنفی ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ فقہ حنفی کو سپورٹ کرنا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم جب نیوٹرل ہو کے کوئی مسئلے کی تحقیق سامنے رکھتے ہیں نا دلائل کی دنیا میں، تو اس میں حنفیت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں ہم، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بہت سے لسنر ایسے ہیں جو فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے، ان کو تھوڑی میں دلیل میں حنفیت پیش کروں گا، لیکن انہوں نے چھاپ بنا لی ہے۔ اب میں دلائل قرآن و سنت سے دے رہا ہوتا ہوں، حدیث رسول سے دے رہا ہوتا ہوں، اجماع صحابہ سے دے رہا ہوتا ہوں، تو وہ فوراً یہ کیا کر رہے ہیں؟ حنفی ہے۔ حالانکہ وہ مسئلہ امام شافعی کا بھی ہوتا ہے، وہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہوتا ہے، وہ امام بخاری کا بھی ہوتا ہے، وہ امام مالک کا بھی ہوتا ہے، ساری دنیا کا وہی ہوتا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔ اب نیوٹرل گیری کو آپ سمجھ لیں پہلے، نیوٹرل گیری جو آج کل چل رہی ہے نا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم پہ کسی فرقے کی چھاپ نہیں ہے، ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دو مولویوں میں جب پھڈا چل رہا ہے نا، اب ایک سواد ذات کا بھی تھوڑا سا پھڈا شروع ہوا ہے، ضاد اور ضا ہے کہ ضاد ہے، اس میں بھی لوگوں نے کیا کیا؟ ایک عالم کا بیان آیا کہ بھئی یہ ضاد ہے، دال کی طرح ہے۔ میرا پرانا بیان کسی نے چلایا کہ یہ وا کی مشابہ ہے، اور ایک اور کیا نام ہے ان کا، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہے نا، ان کا بھی بیان آیا کہ یہ وا کے مشابہ ہے، وا کے مشابہ۔ اب یہ دو علماء کا اختلاف تھا، تو کسی تیسرے نے آ کے کہا کہ میں تو نیوٹرل ہوں بھائی، وہ اس نے اپنی رائے پیش کر دی۔ یاد رکھو، نیوٹرل آدمی جب اپنی رائے پیش کر دیتا ہے نا تو وہ نیوٹرل رہتا نہیں ہے، وہ خود اس جھگڑے میں کیا ہو گیا؟ ایک فریق بن گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مذہبی جھگڑا جب بھی ہوگا تو نیوٹرل قرآن و سنت ہیں، وہ جس کو کہہ رہے ہوں کہ یہ ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہوگا۔ اب جب عوام سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ قرآن و سنت کس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر تو اسکالرز ہی فیصلہ کریں گے نا، تو وہ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر آج کسی کے کمنٹس آئے ہوئے تھے فواد دعاد اور یہ اس طرح کے جھگڑے ہیں نا، کہ کہا کہ فلاں اسکالر ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا، تو مجھے خیال ہوا میں نیچے اس میں لکھ دوں کہ جب تین کا پھڈا ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ چوتھا ہوگا جو ان کے تینوں کے درمیان کیا کہہ رہے گا؟ فیصلہ، کیونکہ وہ تو بھی ایک فریق بن گئے نا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنے سارے فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس لیے یہ سب کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ تو جب آپ نے کہا یہ سب غلط ہیں تو آپ بھی تو لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے، کیونکہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے، آپ نے کہا کہ یہ سب غلط ہیں، تو سب غلط ہو کر ایک اور فرقہ وجود میں آ گیا، تو آپ بھی اسی بیس پہ پھر آپ بھی غلط ہو گئے، کیونکہ جب یہ سب آپس میں لڑنے کی وجہ سے غلط ہیں تو پھر آپ بھی تو ان سب سے لڑنے کی وجہ سے آپ تو سب سے بڑے غلط ہو گئے، کہ یہ تو پھر بھی کوئی ایک سے لڑ رہا ہوگا دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوگا، اور اگر سارے آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ بھی تو ان سب سے لڑ رہے ہو اور یہ سب آپ سے بھی لڑ رہے ہیں، تو وہی جنگ جس کی وجہ سے یہ غلط تھے اسی جنگ میں آپ بھی کیا ہو گئے ہو۔ تو یہ جو منجن دکھ رہا ہے نا کہ سارے فرقوں کو ختم کر کے لڑائی ختم کرنی ہے، یہ منجن ہی غلط ہے۔ یہ لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان فرقوں سے ہٹ کر ذرا اوپر جاؤ۔ یہ تو قرآن و سنت کا سہارا لیتے ہیں نا۔ بالکل جو منجن آج کل مسلم اسکالرز منجن بیچ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور میں نیوٹرل ہوں، اللہ کی قسم یہی منجن ایتھیسٹ اور ملحد لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو سب خدا کو مانتے ہیں، ہندو بھگوان کہتا ہے اس خدا کو، مسلم اللہ کہتے ہیں اور انگریز گاڈ کہتے ہیں۔ خدا کو ماننے والوں میں کتنے فرقے آپس میں بنے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، دوسرا کہتا ہے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، ایک کہتا ہے کہ جی اتنے بھگوان ہیں، ایک کہتا ہے اتنے بھگوان ہیں۔ تو خدا کو ماننے والے لوگوں میں اتنے فرقے ہیں، یہ کسی ایک بات پہ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ تو جب تک یہ کسی ایک بات پہ جمع نہیں ہوتے یہ سارے کیا ہیں؟ غلط ہے۔ تو یہ ایتھیس لوگ وہی نعرہ لگاتے ہیں جو مسلم اسکالرز مسلمانوں کو تانا دے کے اپنے آپ کو صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
ایک ملحد کی تقریر میں نے خود سنی ہے، میں نام نہیں لوں گا. اس نے کہا دیکھو یہ ہندو اور مسلمانوں کے اختلاف، حالانکہ سب خدا کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کریٹر ہے. انہوں نے کہا جو توحید پرست ہیں، ان میں جو توحید کے دعوے دار ہیں، پرست ہوں یا نہ ہو دعوے دار ہیں، ان کے خود آپس میں جنگیں دیکھ لو، کتنی جنگیں ہوئی ہیں عیسائیوں کی. دیکھو ایتھیس عیسائیت کا بھی دشمن ہے، یہودیت کا بھی دشمن ہے، اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، ایسا ہی ہے نا. تو کہتا ہے دیکھو یہ سب تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور اسی اللہ کو مانتے ہیں جس نے پیغمبروں کو نبی بنا کے بھیجا. یہ سب ابراہیم کو، موسیٰ علیہ السلام اور یوسف، یہ سب کو یہودی عیسائی مسلمان مانتے ہیں. دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو سب غلط قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مسلمان کہتے ہیں عیسائی جہنم میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں مسلمان جہنم میں جائیں گے، یہودی کہتے ہیں تم دونوں جہنم میں جاؤ گے. اور مسلمان اور عیسائی مل کے یہودی کو کہتے ہیں تم کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے. تو ایتھیس لوگ آئے، دیکھا ان کے کلپ، جو آج کل کے اسکالر جو نیوٹرل کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں، وہ دکھاتے، وہ دیکھو دیوبندی نے بریلوی کے خلاف فتویٰ دیا، اہل حدیث نے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا، پھر دیوبندی نے اہل حدیث کے خلاف فتویٰ دیا، پھر دونوں نے مل کے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا. بالکل وہی لطیفہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کے پہلے سے بچے تھے، اس کی شادی ہو گئی خاتون سے جس کے پہلے سے بچے تھے، اب دونوں کے بھی بچے ہو گئے ہیں بھائی. تو ابھی آفس میں بیگم کا فون آیا، دیکھیں میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مل کے مارا، آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مل کے مارا، پھر آپ کے بچوں نے اور میرے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مل کے مارا ہے. میں بہت ٹینشن میں ہوں آپ گھر پہنچے. تو یہ جو نیوٹرل اسکالرز کی بات کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا ہم حنفی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ اہل حدیث، ایکچولی ہم کوئی فرقے تو یہ منجن ہے، صحیح ہے نا. میں اصل فرقہ پرستی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں بھی بتا رہا ہوں، یہ بہترین منجن ہے. تو یہی منجن ایتھیس لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو عیسائیت، یہودیت، مسلمانوں کی تو جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی جنگیں صلاح الدین ایوبی کی، کتنی طویل عرصہ وہ جنگیں چلی، انگریزوں نے اس پہ فلمیں بنائی ہیں. طویل عرصے تک جنگوں میں تلواروں کی چھاؤں میں ہی مسلمانوں کا ٹائم گزرا ہے. غزوہ بدر سے ہم شروع کرتے ہیں نا تو اب تک جنگ ہی چل رہی ہے. تو ایتھیس بولتا ہے یہ دیکھو یہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے، مسلمان بھی کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن آپس میں تو یہ ہو نہیں سکتے. یہودی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں ہے، معاذ اللہ نقل کفر، وہ تو ولد الزنا ہے، معاذ اللہ نقل کفر، مریم نے معاذ اللہ، یہ تو منہ سے بولتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا اللہ کا خوف آتا ہے. وہ تو ان کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا کہتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں ولد الزنا ہونا دور کی بات، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ابے دیکھو بھائی، ایک کہہ رہا ہے، اب وہ کلپ نکال کے چلانا شروع کریں تھی اور چلاتے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہے، دوسرا کہہ رہا ہے عام انسان نہیں بلکہ معاذ اللہ ان کا تو نسب ہی نہیں ہے. اور مسلمانوں نے کہا یہ دونوں غلط ہے، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اصل پیغمبر تو کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ منجن ملحد لوگ بیچتے ہیں. بالکل یہی اسٹائل ان سیکولر لوگوں کا ہے جو لوگوں کو علماء سے کٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے کیونکہ یہ کلپ دیکھو، یہ دیوبندی بریلوی کو گالیاں دے رہا ہے، یہ بریلوی دیوبندی کو برا بلا کہہ رہا ہے، یہ اہل حدیث فلاں کے خلاف کلپ. یہ آپس میں تو مل بیٹھ نہیں سکتے، یہ آپس میں نہیں ملتے، ہمیں کیا ملائیں گے؟ وہی ایک آدمی کی آنکھوں میں بہنگا پن تھا نا، بہنگا پن تھا ایک آدمی کی آنکھوں میں، تو اب کسی نے اس کے دوست نے مذاق میں کہہ دیا تیری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں. یہ کسی لڑکی نے کہہ دیا چھیڑنے کی نیت سے نا، کہ تھوڑا بیچارہ خوش ہو جائے گا، یہ دل پہ لے گیا، یہ سمجھا واقعی میری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں. تو اپنے دوست سے اس نے کہا کہ بھائی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا میری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے آنکھوں کی میں گھس کے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی، فلاں سے کہاں سے ملیں گی؟ تو یہ اسکالر کیا کہتے ہیں بھائی، یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ تو آپس میں ہی مسئلے حل نہیں کر پا رہے، ان سے بولو پہلے اپنے مسئلے تو حل کرو. یہ تو اس لیے ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں، ہم جو دین لا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بالکل یہی اسٹائل کس کا ہے؟ ملحدین کا. تو جو جواب ہم ملحدین کو دیتے ہیں وہی ہم کس کو دیتے ہیں؟ ان اسکالرز کو دیتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر یہودی عیسائی مسلمان ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں تو محض ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی بیس پہ تینوں غلط نہیں ہو جاتے. بعض دفعہ تین آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک حق پر ہوتا ہے، دو کیا ہوتے ہیں؟ ناق ہوتے ہیں. اس بیس پر کسی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. محلے میں دو آدمی لڑ رہے ہیں، آپ نے کہا دونوں لڑ رہے ہیں دونوں غلط ہیں، آپ نے آ کے دونوں کو کوٹنا شروع کر دیا. تو جس بیس پہ آپ نے دونوں کو غلط قرار دیا اس بیس پہ آپ خود بھی غلط ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پھر تو کوئی ایتھیس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ ہے وہ کہے کہ میں ایتھیس کو بھی نہیں مانتا. ایک چیز مارکیٹ میں آئی ہے جس کو فری تھنکر کہا جاتا ہے. فری تھنکر یہ مجھے پتا چلا جب میں ملیشیا میں گیا نا تو ایک بندہ ویسی گپ شپ ہو رہی تھی، میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں فری تھنکر. ابے میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تھنک سے ہی فری ہو گیا. فری تھنکر کا مطلب خالص ذہن ہوں میں. وہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ایتھیس کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے،
اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں اللہ، یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے. پھر جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے ان میں اتنے فرقے ہیں، کوئی کہہ رہے ایک ہے، کوئی کہہ رہے بہت سارے ہیں. اس کا نام کیا ہے، اس میں اختلاف ہے. مسلمان کہتے ہیں اس کا نام اللہ ہے، ہندو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں. پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں کتنے فرقے ہیں. ایک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عام پیغمبروں سے بھی بہت اونچے ہیں، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ایک کہہ رہے کہ وہ تو معاذ اللہ نقل کفر، وہ تو ولد زنا ہے، نقل کفر، کفر نباشت. اور مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو وہ فری تھنکر کیا، اور دوسرا کہہ رہے خدا سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ سارے غلط. صحیح کیا ہے بھائی؟ صحیح میں ہوں، صحیح میں ہوں. کیوں صحیح ہو؟ کیونکہ یہ سارے کیا ہیں. ابے تو تیرا بھی تو کوئی نظریہ ہوگا نا. اب وہ اگر کوئی نظریہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی فریق کا حصہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے تو چل تو بھی تو اسی فریق کا حصہ بن گیا. وہ کہتا ہے خدا ہے تو بھئی ہے تو کس تفصیل کے ساتھ ہے، ایک ہے یا بہت سارے ہیں؟ ایک ہے تو آسمانی کتابوں کا ماننے والا ہے. پھر تو کہ پھر جو ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہے، تو بھی تو اسی جنگ میں آ گیا نا بھائی. تو اس کے جواب میں کہتا ہے میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، میں فری تھنکر ہوں. یہ مطلب ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. جب کہتا ہے نا کوئی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں فری تھنکر، وہ جو جس کا اینڈ وہاں ہوا تھا نا، تو بھی یہی ہے. تو یہ مارکیٹ میں منجن کیا ہو رہا ہے. تو بھائی آپ نہ فرقوں کو ختم کر سکتے ہو، کوشش کرو ختم کرنے کی. کوشش کیسے کرو؟ آپ اس میں تحقیق کرو ان میں صحیح کون سا ہے. جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو، اس صحیح میں اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو. یہ طریقہ ہے. اور چھوڑ دو جو صحیح نہیں ہوتا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. نہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، فرقوں کو ختم کرنا تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو دنیا کے مختلف مذاہب کا مسئلہ تو فرقوں سے بھی اوپر کی چیز ہے نا. ارے ایک آدمی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن جاتا ہے، یہ زیادہ برائی ہے. وہ ہندو ہو جاتا ہے، یہ زیادہ برا ہے. ہندو ہو کے تو وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو. تو فرقوں کے ختم کرنے سے بڑا ٹاسک جو ہمارے پاس ہے وہ تو مختلف مذاہب کو ختم کرنا ہے. کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے. لیکن کیا کر پائے ہم لوگ اب تک؟ اب کوئی ایتھیسٹ کہے کہ تم لوگ آپس میں اختلاف ختم نہیں کر پا رہے، تمہارے تو اتنی جنگیں، تمہاری تو، ہم کہیں گے نہیں کر پا رہے بھائی، ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم حق بیان کر دیتے ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں مانا تو ہمارے پاس وہ ڈنڈا ہے نہیں چلانے کے لیے. اور اسلام نے ہمیں اجازت بھی نہیں دی ہے کہ ڈنڈا چلا کے لوگوں کو مسلمان کرو، بلکہ اسلام نے کیا کہہ دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اللہ کہتے ہیں میں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے. تو جب زبردستی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ پتہ کیا جواب دیتا ہے کہ تم فرقوں سے ٹینشن میں ہو. فرقوں سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مذہب. جو مذہبی لوگوں کے چینج ہیں، فرقے کم از کم اللہ رسول کو مان تو رہے ہیں نا، تشریحات میں ڈنڈی مار رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں. کچھ ڈنڈی نہیں مار رہے، کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ اللہ ہی کے منکر ہیں بہت سے لوگ. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ بہت سے لوگ تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں. تو اب اس پہ نبی بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، قرآن کی آیت ہے. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اختلاف رہے ان میں. کیوں؟ اختلاف میں آزمائش ہے کہ تم دیکھتے ہو اس حق کو سپورٹ کرتے ہو یا تم باطل کو. یہ اس طرح رہے گا. یہ عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام. سارے فرقے ختم ہو جائیں. وہ تلوار کی طاقت سے ہوں گے، وہ بھی مناظروں سے نہیں ہوں گے. وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آ کے. کیونکہ کون آپ کی دلائل سے، کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں. ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے. آج ایک آدمی میرے سے الجھا نا، کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو عدالتی خلا معتبر نہیں. عدالتی خلا معتبر جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی، اس پہ زور لگا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کورٹ کا خلا معتبر ہے. جب ظلم نہیں کر رہا، اس کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی، وہ نہیں رہنا چاہتی، وہ مجھے نہ ظہر کے بعد وہ اسی طرح. تو کیوں اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ فائدہ کیا رہنے کا؟ میں نے کہا اس کا حل شریعت نے بتایا ہے کہ اگر حقوق بھی ادا کر رہا ہے لیکن عورت کو کسی بھی وجہ سے میاں پسند نہیں آ رہا، تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی شوہر سے طلاق کا یعنی خلا کا مطالبہ کر لو. اور خلا طلاق ہی ہے. اس کو بولو مہر لے لے بھائی، میری جان چھوڑ دے. شوہر اگر اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو کورٹ میں کیس کر دے. کورٹ میں یہ کیس نہیں کرے جج میں آپ کی بیوی ہوں لہذا آپ مجھے طلاق دے دو. کورٹ میں کہے کہ میں بیوی جس کی ہوں دے گا وہی، آپ صرف اپنی بیوی کو دیں گے. ہاں میں جس کی بیوی ہوں نا مجھے وہی دے گا، لیکن وہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہا. کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سیریس لے. آپ اس کو نوٹس بھیج کے بلائیں تو شوہر پھر سیریس لے گا، اور شوہر کو یہ بھی اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو میرا مہر مجھے لازمی ملے گا، ورنہ ایسا نہ میں نے ادھر طلاق دی اور مہر بھی لے کے بیوی شارٹ ہو جائے.
تو جتنے بھی پھر خلا کے بعد کے جو مسائل ہیں، عدت کا خرچہ، اس میں کورٹ انوالو ہوگی. تو کورٹ انوالو ہوتی ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں رہتا، نہ شوہر کے لیے نہ بیوی کے لیے. تو میں نے کہا یہ راستہ، اگر وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دے دیتا تو پھر کیا کرے؟ صبر کرے وہ، کیونکہ طلاق کا حق، نکاح ختم کرنے کا حق تو مرد کے پاس ہے. پھر وہی نہیں، جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے، یہی اسٹائل تھا ان کا. نہیں مفتی صاحب، آپ آج ہی کی بات ہے، ظہر کے بعد، تو وہ نہیں رہنا چاہتی ہے. میں نے کہا میرے بھائی چھوڑ دے اسلام کو. پھر میں نے کہا میں آپ عقل سے ثابت کرنے میرے پر تھوپ رہے ہو ایک مسئلہ. یہ پتہ ہے کیا ایک لاجک پیش کرتے ہیں، ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اسلام اس کو مجبور کر رہے رہنے پر؟ اسلام کہہ رہے یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، کہ جب وہ بیسک حقوق ادا کر رہے تو بھاگنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے یہ رائٹ. جب وہ بہت دفعہ سمجھا دیا نا ان کو، دلائل سے نہیں آ رہا، کہ نہیں رہنا چاہتی تو اس میں فائدہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی پھر ٹھیک ہے، آپ کی اگر 6-7 بچے ہیں نا، مجھے پتا تو ان کے 6-7. میں نے کہا آپ کی بیگم بول رہی ٹاٹا میں جا رہی ہوں، اب آپ میرے پاس آؤ گے، بھائی میں ساری زندگی بے وقوف ہوں میں اس کو اس کا 10 سال سے نان نفتہ اٹھا رہا ہوں. دیکھو دلہن سے عشق جیسی محبت تو 1 مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو ذمہ داری کے چکر میں پال رہا ہوتا ہے آدمی. ابے جو تمہیں دلہن سے پہلی رات میں لگاؤ تھا، کیا وہ اب بھی ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں. 20-30 سال 10 سال کے بعد تھوڑی ہوتا ہے وہ لگاؤ. محبت دوسرے اسٹائل میں ہوتی ہے. میرے بچوں کی ماں ہے، میرے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا، اس لحاظ سے تو ہوگی. وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں پہلی رات میں تو، جو ہے نا، یا شروع کی راتوں میں تو دوست برے لگ رہے ہوتے ہیں، گٹر کے ڈھکن جن پہ ساری زندگی گزار دی وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ جذبات بعد میں رہتے ہیں؟ اس کے بعد ذمہ داریاں سمجھ کے، یار وائف ہے میری، جو ہے نا میرے والد کی بہو ہے، میرے بھائیوں کی بھابھی ہے، اور جو ہے کیا نام ہے، میں چھوڑ دوں گا، بدنام ہو جاؤں گا سوسائٹی میں، عزت کا، اور اس کی بھی زندگی برباد ہوگی. تو 10 سال 15 سال اس نے کیا کیے؟ گھر بسانے کے لیے قربانی دی ہے. اگر اس کو پتا ہوتا 15 سال کے بعد یہ نکل جائے گی تو کہتا ابھی نکل جا بھائی، میں پاگل ہوں، میں 10 بچے پیدا کر کے، یہ 6 بچے پیدا کر کے تجھے نکالوں گا یہاں سے. اب آپ اس 6 بچوں کے بعد اس کو آپشن بول رہے ہو کہ وہ جب نہیں رہنا چاہتی، وہ جب نہیں، وہ ان کا اسٹائل ہی یہی تھا. تو میں نے کہا آپ کی بیگم آج بولے 6 بچوں کے بعد کہ میں جا رہی ہوں، آپ بولو گے کہ میں پاگل ہوں؟ بھائی جو تجھے 10 سال 15 سال سے میں پال رہا ہوں تو تو پہلے چلی جاتی نا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی بیگم کو یہ مسئلہ بتائیں کہ بیگم کوئی بھی پسند آ جائے نا تو تمہارے پاس یہ آپشن ہے، تو تم چلی جانا. اور جب میں تمہیں روکوں گا تو تم کہہ رہے جب میں نہیں رہنا چاہتی تو مجھے کیوں روک رہے؟ تو آپ یہ بولو گے کہ پھر پہلے بول دیتی نا کہ مجھے. اور اب جب عدالتی خلا سوسائٹی میں چلے گا نا تو مرد کو پتا ہے کہ 10 سال کے بعد بھی جا سکتی ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کا نقصان کس کو ہوگا بھائی؟ عورت کو ہوگا. مرد کہہ کے جب 10 سال کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، جا سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں اپنی بیوی پہ بڑا اعتماد ہے، بڑی نیک ہے، یہ 10-20 سال کے بعد بھی نہیں جائے گی. دنیا میں ایسا اعتماد کہ 20 سال کے بعد کا بھی آپ کو پتا ہوگا کیا ہونے والا ہے، یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں. یہ گارنٹی صرف پیغمبر کی ہو سکتی ہے. یہ تو نہ شوہر کی ایسی ہو سکتی ہے نہ بیوی کی ہو سکتی ہے. آج جو اچھا ہے کل برا ہو سکتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے، تبھی ہم یقینی جنتی کسی کو کہہ سکتے ہیں، نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں نہ جنتی. وجہ کیا ہے کہ آج نیک ہے کل برا ہو جائے، آج برا ہے کل کیا ہو جائے، توبہ کر کے اچھا ہو جائے. تو یہ بیوی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج ٹھیک ہے تو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد کہہ کہ جب یہ جس دن یہ نہیں رہنا چاہے گی تو کیا ہوگی، یہ کو چھوڑنا پڑے گا. تو میں نے کہا بھائی میں اسلام آپ کے سامنے بتاؤں گا، آپ کو اسلام سمجھ نہیں، چھوڑ دو آپ اسلام. پھر وہی اسکالرز آ جاتے ہیں آج کل جو مشکات کی اتنی حدیث ہے وہ پھینکتے رہو بیٹھ کے. کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی جس میں آ رہا ہے کہ جب وہ نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا ہوگا، چلی جائے گی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی، جیسے کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو خیر ہم کہاں جا رہے تھے؟ تو میں نے کہا بھائی جو فری تھنکر ہے نا، اب وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس سے لڑ رہے ہیں، وہ اس سے لڑ رہے ہیں، یہ فلانے سے لڑ رہا ہے، یہ ڈمکانے سے لڑ رہا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ چونکہ ملحدین کے اپنے پھڈے چل رہے ہیں، جو خدا کے منکر ہیں ان کے خدا والوں سے، اور خدا جو مانتے ہیں ان کے آپس میں، تو اب میں نیوٹرل ہوں گا. میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا. اب نیوٹرل ہو کے تو کیا کرے گا؟ سارے عقیدے تو ختم ہو گئے نا. جو خدا کو ماننے والے بھی ختم، خدا کا انکار کرنے والے بھی. پھر جو خدا کو مانتے ہیں ان میں توحید پرست بھی اور مشرک بھی. پھر جو توحید پرست کا دعویٰ کرتے ہیں، سچی مچی میں توحید پرست ہیں بھی یا نہیں ہے وہ بھی. پھر پیغمبروں کو ماننے والے نہ ماننے والے سارے ختم ہو گئے. اب تو کیا کرے گا؟ ہم تو کہیں گے انہی میں سے جو صحیح لگتا ہے اس کو فالو کر. جو کہتا ہے یہ چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک بولو نہیں مانتا. اب کیا عقیدے تو سارے ختم ہو گئے ہیں بھائی مارکیٹ میں. تو ایک نیا اس نے فرقہ بنایا کہ فری تھنکر. فری تھنکر کا مطلب نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہے، نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نہیں. یعنی یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، دماغ کو خالی رکھ کے زندگی گزارو. حالانکہ یہ سب سے برا کانسیپٹ ہے. یہ یوں سمجھو کہ
बारिश से भागा और परनाले के नीचे आके खड़ा हो गया। आपको एक बंदा आके कह रहे है तुम्हारा बाप है, कुछ आप जंगल में कहीं गुम हो गए थे, अब कोई साहब आके कह रहे हैं आपके वालिद साहब हैं, यही आपकी वालदा हैं, तो आप क्या कर रहे हो? अब तहकीक नहीं कर रहे कि वालदा है या नहीं है, या तो आप तहकीक करके साबित कर दो भाई ये मेरी माँ नहीं है, ये क्या है मेरी माँ नहीं है, कोई ना कोई दलील के ताने बाने आप मिला दो, मुनाजरे शुरू हो जाएंगे, आपके डीएनए की रिपोर्टें आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट होगा, तो कुछ लोग आपका साथ बोलो दे देंगे, कुछ जो आपके दलाइल से मुत्तफिक होंगे। और अगर आपने मान लिया कि ये मेरी माँ है, तो हो सकता है कुछ मुखालफत करें और कुछ आपका साथ दे दें, यार इसके दलाइल समझ में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये कह दिया ना बाढ़ में जाए मेरी माँ है या नहीं, मैंने क्या करना है, इस पे कोई भी अक्लमंद आपको नहीं छोड़ेगा, बोलेगा भाई तू माँ यार ये कैसे हो सकता है कि या तो तू इसको माँ मान या माँ नहीं मान, नहीं मानता है तो अजनबी है, मानता है तो भाई तो फिर तो इससे आम औरतों से ज्यादा इससे अच्छे सलूक से बात करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी तुझे, इसके हुकूक अदा करने पड़ेंगे, इसके कदमों में बैठना पड़ेगा, इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप कह रहे बाढ़ में जाए रिस्पेक्ट, वो देखा नहीं है जो जिनकी माएँ होती हैं और जिनकी माएँ नहीं होती उनके आपस में इख्तलाफात नहीं देखे, कुछ कह रहे हैं ये मेरी माँ है, कुछ कह रहे हैं इनके आपस में तो पहले हल कर लें, एक कह रहे हैं मेरी माँ है, दूसरा कह रहे हैं मेरी माँ नहीं है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो मुल्हिद यही कहता है कि वो कहते हैं कि अल्लाह है, वो कहते हैं भगवान है, वो कहते हैं फलाना, ये आपस में तो लड़ लें। ये सब अट्रैक्शन के मंजन है। इसलिए दुनिया में मजहब बहुत सारे रहेंगे, इन बहुत सारे मजहबों में लड़ाइयां भी हो सकती हैं, इन लड़ाइयों को देख के कहना सारे गलत हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफी वाला दावा है। भाई इनमें सारे गलत नहीं है, जो सही है आपने उसको क्या करना है, मानना है। क्यों? वलीदा अली का खलक़हुम, अल्लाह कहते हैं इतने मजहब दुनिया में इसलिए रहेंगे कि मैं इनको आजमाऊंगा, मैंने पैदा ही आजमाइश के लिए किया है। जहां मूसा होगा वहां फिरौन भी होगा, फिरौन ना होता तो मूसा की क्या जरूरत थी फिर? समझते हो कि नहीं समझते? तो हक और बातिल हमेशा क्या करेगा, पैरेलल चलता रहेगा। तो तुमने देखना सही कौन है, क्योंकि अगर सारे खत्म हो गए तो आजमाइशें खत्म हो जाएंगी। कमाल यही है कि तुम इतने सारे मजहबों में तुम हक को पकड़ के डटे रहे और उसको पर कायम रहने में तुमने किसी की मुखालफत की परवाह नहीं की, हर लिहाज से फिर उस हक का साथ दिया। तभी अल्लाह कहते हैं ये इख्तलाफ मैं क़यामत के दिन हल करूंगा। तभी अल्लाह ताला जहां भी नबी इख्तलाफात से परेशान होते थे ना कि इतने सारे लोग हैं और ये बात भी नहीं मान रहे, इस्लाम पे आ नहीं रहे, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्ना रब्बका यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून। ए नबी तेरा रब क़यामत के दिन फैसला करेगा कि इनमें सही कौन था और गलत कौन है, तो मेरे पास ही आना है इन्होंने, मैं फैसला करूंगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये क्योंकि सब आपस में लड़ रहे लिहाजा सारे गलत हैं, ठीक है? तो बिल्कुल फिरकों में भी जब इस्लाम दुनिया में आया तो उनमें फिरके बन गए, उनमें क्या बन गए, फिरके। अब देखो एक अहम पॉइंट की बात है, अल्लाह की बात समझ में आ जाए। क्या अल्लाह ने ऐसा किया कि जब दुनिया के सारे मजाहिब गलत हो गए थे तो अल्लाह ने सबको गलत ही चला दिया? अल्लाह ने हक पैगंबर को भेजा ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आखिरी नबी बना के भेजा। तो पता है आखिरी नबी की बरकत से काम क्या हुआ है, एक बड़ा खानदानी काम हो गया। वो खानदानी काम ये हो गया, अब अल्लाह ने और उसके रसूल ने ऐलान किया कि अब इस्लाम जब दुनिया में आ गया है और नए नबी नहीं आएंगे तो अब मुसलमानों में फिरके तो बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इस जमीन पर कोई ऐसा टाइम आ जाए कि सारे ही फिरके गलत हो जाएं। एक फिरका उनमें हमेशा हक पर रहेगा। लिहाजा इस हदीस और कुरान की रोशनी में जो ये कहता है ना कि ये सारे फिरके गलत हैं, उसका प्रोग्राम तो वहीं से खत्म हो गया। नहीं आई मेरा ख्याल है बात, आपकी समझ में नहीं आई ना। अब इतने सारे फिरके हैं ना, कह रहे हैं इतने फिरके, वो देवबंदी कहता है बरेलवी गलत हो, कहते हैं अहले हदीस गलत हो, कहते हैं फलाना गलत हो, कहते हैं ढिमकाना गलत हो, ये सारे गलत हैं, मैं न्यूट्रल हूं। तो आपका न्यूट्रल होना कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके गुमराह होने की दलील है। समझते हो कि नहीं समझते? न्यूट्रल होना आपके गुमराह होने की क्या है, दलील है, क्योंकि इसका मतलब आप इन सबको गलत समझ रहे हो, तभी तो आप न्यूट्रल की तरफ गए हो ना, कि न्यूट्रल बने हो आप। आपको होना ये चाहिए था इनमें जो सही है उसको सपोर्ट करो और जो गलत है उनको क्या करो, हक के साथ दे के बातिल को क्या करो, उसकी हौसला शिकनी करो, उसका हिस्सा बन जाओ उस जंग का। हम तलवार से जंग की बात नहीं कर रहे, हम जबान से जंग की बात कर रहे हैं। जैसे दो आदमियों की बहस हो रही है, आपने कहा साले दोनों गलत है क्योंकि दोनों बहस कर रहे हैं। ना 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 ना, अगर हक इन दोनों में मुनहसिर है, या तो ये हो सकता है कि दोनों वाकई गलत हो,
لیکن اگر آپ کو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ 6 آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں، یہ 6 غلط نہیں ہو سکتے، ان میں ایک صحیح ہے باقی 5 کیا ہے؟ غلط ہیں، تو پھر ان کی بحث اور مناظرے اور فتوے بازی کی بیس پہ آپ نے یہ کہنا کہ یہ سارے غلط ہیں، یہ غلط ہوگا، کیونکہ ہمیں بتا دیا کہ ان 6 جو بحث کر رہے ہیں دلیل سے پتہ چل گیا ان میں ایک ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس بحث سے جان نہیں چھڑانی ہے، جو صحیح ہے اس کا حصہ بن کے آپ نے بھی اس بحث میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا ہے۔ بھائی جان جس کی سمجھ میں آ رہی ہے ادھر ہاتھ کھڑا کریں، مجھے لگ رہا ہے یہ ٹیکنیکل باتیں ہو رہی ہیں جو اوپر سے گزر رہی ہیں، سب کی سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ۔ بعض دفعہ آسان بات ہوتی ہے، میں ویسے ہی سوال کھڑا کر دیتا ہوں اس کو۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بات ادھر چلی گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں میرے بھائی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں یار، تم ابھی چھوڑو پھر میں وہی الفاظ استعمال کروں گا نا۔ دیکھو علم علماء دیوبند کے پاس ہے، آپ کو صحیح بات بتاؤں میں، علم علماء دیوبند کے پاس ہے۔ علم میں ایک ہوتی ہے کوانٹیٹی، ایک ہوتی ہے عمق۔ میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ تو دیوبندیت کی چھاپ آپ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن میں نے کیا بتایا کہ جب آپ فریق مخالف سے خطاب کرتے ہیں نا تو پھر نیوٹرل ہونا پڑتا ہے۔ جیسے میں اگر عیسائیت سے بات کروں گا تو میں قرآن کے دلائل تھوڑی دوں گا ان کو، کیونکہ ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں، تو میں قرآن سے ہٹ کے پہلے قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دوں گا، وہاں مجھے نیوٹرل ہونا پڑے گا۔ تو میرے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کی عقائد ہیں، کیوں ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ لیکن جب میں اہل حدیث سے بحث کروں گا، جب میں کسی بریلوی مکتبہ فکر سے بحث کروں گا، پھر میں تھوڑی دیوبندیت کا حوالہ دوں گا کہ حضرت مولانا تھانوی نے یہ لکھا تو پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا۔ میں کس کی بات کروں گا؟ اپنا برحق ہونا، یہاں تک کہ علماء دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا، اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت۔ تو میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہ جو لیبل لگنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ اتنے سارے فرقے ہیں، لہذا یہ لیبل غلط لگایا جا رہا ہے، یہ صرف کیا ہے، ایک منجن بیچا جا رہا ہے، ایک اچھا عنوان لگا کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں اب دیوبندیت سے نکل کے بات کر رہا ہوں، نیوٹرل ہو کے، کہ ہم نے ہر طرح کی علماء کی کتابیں پڑھی ہیں۔ علم میں کوانٹیٹی بہت ہے، علم کے اندر جو عمق اور گہرائی چاہیے نا، جو گرفت چاہیے، وہ ہم نے بر صغیر میں علماء دیوبند ہی میں دیکھی ہے۔ جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو نا کسی چیز کی، المحند المفند کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا ہے یہ تو لوگوں نے اچھالا اس کو۔ جب میں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کے دلائل دیکھے، میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام ہے، خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست عقائد ہیں، یہ تو وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت سے مزین ہیں۔ جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو، سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب۔ ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا۔ ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں۔ آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے۔ میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی، 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20۔ کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ این ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، این ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا، اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ۔ حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے اور بڑھاپا آ گیا، شوگر، بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے، اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں، اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا۔ تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو۔ میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو، آج تھوڑا کرو گے کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے
ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہے۔ اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں، اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے، بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا، پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا، تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہو، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے۔ لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی، تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں۔ اس سے کیا ہوگا، ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے، بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کو یاد کر کے گزرے۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے پب جی کھیل رہے ہیں، سانپ والا، اب تو سانپ والا ختم ہو گیا، اب آ رہا ہے سانپ والا، نوکیا میں آتا تھا سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے، ہم پریشان ہوتے ہیں یار، ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا، ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم۔ ہمارے تو کام نہیں نمٹتے، جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے، اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے، گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، یہ کیا ہے یار دماغ کو خام خواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے۔ تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو، اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، لڈو کا نہیں مجھے پتا، یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں، اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے، وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے، کوئی ویڈیو نہ بنائے، لکھا ہوا ہے نا۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے، آپ جائیں وہاں، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا، بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں، تاش کھیل رہی ہیں۔ کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں، ہماری بوڑھی عورتیں مسلح پہ بیٹھی ہوتی ہیں، اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں، آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں، اور ایک ہی بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں، تاش کے پتے۔ اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ؟ ہمارے بوڑھے کو دیکھو، آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے، یہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ، جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے، تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے، 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے۔ جب انسان ہر چیز تک پہنچتا ہے تو اس میں غلط چیزیں بھی ہیں اور صحیح چیزیں بھی ہیں، غلط گائیڈنس بھی ہے اور صحیح گائیڈنس بھی ہے، اس میں پھر یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح گائیڈنس کون سی ہے اور غلط گائیڈنس کون سی ہے، یہ فیصلہ کرنا اصل کمال ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ جو الفاظ ہے نا، بولو نا بھائی کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ کئی لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کو ختم کریں، تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو میں مارکیٹ سے شارٹ کروں۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ جو بڑے خاندان کے بڑے بزرگ ہیں تو تقیہ کلام بن چکا ہے نا، تو اس لیے میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں چونکہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، مختلف قسم کے موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں، علماء کی بھی دیکھ لیتا ہوں، فرقہ پرستوں کی بھی دیکھ لیتا ہوں، تھوڑا بہت، زیادہ تو نہیں ٹائم ملتا لیکن تھوڑا بہت اپنے ٹائم کا کچھ حصہ اس میں سرو کرتا ہوں تاکہ پتہ رہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ تو افسوس اس پر ہے کہ زیادہ تر غلط ہی ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہی غلط ہے، یعنی جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے، وہ تو سبھی مانتے ہیں غلط ہے، اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحیح کا لیبل لگا کے جو غلط ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ماہر نفسیات کو میں اس لیے سنتا ہوں، یعنی مہینے میں 1-2 دفعہ کوئی نہ کوئی ماہر نفسیات کا کلپ میری نظر سے گزرتا ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے، لیکن اکثر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں قابل عمل، یعنی وہ
عملی زندگی میں مؤثر نہیں ہوتی ہیں، قابل عمل تو ہوتی ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اسلام کی اگر گائیڈنس نہیں ہے نا، مذہب آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیسے چلنا ہے، دوسرے کو کیا بتاؤ گے. کچھ جنگیں گھروں کے اندر بھی ہو رہی ہیں، وہ اس نوعیت کی تو نہیں ہے، لیکن جو بڑی جنگیں ہوتی ہیں ان میں تو ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے. لوگ شہید ہوتے ہیں. جو گھروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں نا، اس میں برین ہیمریج ہوتے ہیں، قتل کا مقدمہ بھی نہیں چلتا، بندہ مر جاتا ہے، کیس کسی پہ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کسی پہ کیس نہیں ہوتا. بیٹا باپ جو ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا، اس کی حرکتیں، اور ایک دن انتقال ہو گیا. مرا کس کی وجہ سے ہے؟ بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے. لیکن بیٹے پر کوئی کیس نہیں بنتا، وہی سب سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے بیٹا. تو گھروں کے جو جھگڑے ہیں، لوگ ایسی ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں تو سب بھگت رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو. بیٹے اور باپ کا جھگڑا، بیٹی اور ماں کا جھگڑا، ماں بیٹیوں میں بڑی تکراریں ہوتی ہیں آج کل، سنتے ہی نہیں کسی کی. دفتروں میں جھگڑے اور پڑوسی میاں بیوی کے جھگڑے، وہ تو مشہور ہیں. تو یہ جو جھگڑے ہیں نا، یہ یعنی ہر شخص چاہتا ہے گھروں میں آپس میں کیا ہو؟ محبت. کیونکہ اللہ نے سکون کے لیے تو گھر بنایا نا. بھائی کیا خیال ہے، سکون کے لیے کیا بنایا اللہ نے؟ اگر گھر میں ہی سکون نہیں ہوگا تو پھر سمجھو کہ موت یقینی ہے. مرے گا تھوڑے دنوں میں، پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا، یا تو پاگل ہوگا یا پاگل ہو کے بھی بالآخر مرے گا، یعنی جلدی مر جائے گا. تو اب اس قسم کے جو ویڈیوز ہیں، ماہر نفسیات اس پہ بہت بتاتے ہیں کہ یوں ایکچولی یوں ہونا چاہیے، ایکچولی یوں ہونا چاہیے. تو میں کچھ سنتا ہوں بہت ہی معذرت کے ساتھ، وہ سوائے 2-4 انگلش کے الفاظ کے نا اور کچھ نہیں ملتا، اس میں کوئی گائیڈنس نہیں ملتی. مثلا زیادہ تر کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں کمپرومائز کرنا سیکھنا چاہیے، دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت اچھا لفظ ہے، یقیناً دوسرے کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن کیا سمجھیں دوسرے کو؟ کیا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا سمجھیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. پتا ہے بھائی کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ وہ دوسری شادی سے روکنا چاہ رہی ہے اصل میں، یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپنی اماں سے نہ ملا کرو، اپنی بہنوں سے نہ ملا کرو. یہ کیا چاہ رہا ہے؟ تو بہرحال اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ ایک اصولی بات شریعت نے اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا اس بارے میں، کتنا اچھا گائیڈ کیا ہے. تو وہ 2-4 انگلش کے الفاظ گھما کے ادھر سے ادھر کر کے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا اس کا. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا پڑھا لکھا نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا، اتنا پڑھا لکھا نہیں بنا. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، میں اکثر ایک چیز اپنے بیان میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں، وہ چیزیں اللہ نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور جو چیز جتنی ضروری ہے اللہ نے اس کے حصول کو اتنا ہی سستا کر دیا ہے. بھائی جو چیز جتنی ضروری ہے اس کا حصول اللہ نے اتنا ہی سستا کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کوئی تاجر نہیں ہے، بزنس مین نہیں ہے. ارے بھائی عام حالات میں جب کوئی تجارت کرتا ہے، جتنی ضروری چیز ہوگی اتنی مہنگی کرے گا نا، کہ یار یہ تو لوگوں کی ضرورت ہے، یہ تو خریدنا ہی خریدنا ہے، 10 لاکھ میں بیچو تو بھی لوگ لیں گے، وہ قیمت بڑھائے گا. لیکن اللہ کوئی تاجر نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. تو جو چیز جتنی ضروری تھی اللہ نے اتنی سستی کر دی، اس کا حصول آسان بنا دیا. مجھے ایک بات بتاؤ، روٹی زیادہ ضروری ہے یا پانی؟ اچھا پہلے تو ایک بات بتاؤ، روٹی زیادہ ضروری ہے یا گھر اور گاڑی؟ روٹی. سو تو فٹ پاتھ پہ بھی جائے گا آدمی، تو روٹی کا حصول آسان ہے یا گھر کا؟ روٹی کا آسان ہے. حالانکہ روٹی کے بننے میں قدرت، یعنی روٹی کا بننے کا پروسیس بہت مشکل ہے. گھر بنتا ہے سیمنٹ اور بجری سے، جو اسی زمین سے نکلتا ہے بغیر کسی کوئی زیادہ اس میں کوئی کلاکاریاں نہیں ہوتی. اور گھر مٹی کا بھی بن جاتا ہے، یہیں سے گارا اٹھاؤ، پانی ڈالو، بھوسا ڈالو اور اینٹیں بنا کے اور پتھر لا کے فٹ کر دو، گھر بن جائے گا. لیکن گھر بنانا مشکل ہے. روٹی کھانا، روٹی کا حصول آسان. حالانکہ گندم کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ بہت مشکل ہے. وہ تو ابھی تک سائنسدان پڑھ رہے ہیں کہ کیسے بنتی ہے. ابھی تک پورا مسئلہ وہ حل نہیں ہوا ہے کہ گندم بنتی کیسے ہے، یعنی کیا کیا عمل ہوتا ہے. پودے کو اور نباتات کو مکمل تھوڑی پڑھا گیا اب تک. پانی برسے گا آسمان سے، زمین کے اندر گوبر، مٹی اور گارے کے ملاپ میں کیا کیا قدرت کی صنائی ہوتی ہے اور کیا کیا قدرتی عوامل ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے پودا نکلتا ہے، پھر اس میں خوشے، پھر اس میں گندم، ایک گندم سے ہزاروں گندم،
پھر ان ہزاروں میں ہر ایک میں ہزاروں کو پیدا کرنے کی صلاحیت. یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کو تو ہزاروں سال سے پڑھ رہا ہے انسان, اب تک پوری طرح سے پڑھ نہیں سکا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کتنا مشکل پروسیس, مگر اللہ نے ہمارے لیے بہت آسان. اللہ نے کہا یہ تمہیں نہیں کرنا, تم نے خالی بیج ڈالنا ہے, پانی برسے گا آسمان سے اور میں ہزاروں گندم پیدا کر دوں گا, کھاؤ, پراٹھے بنا بنا کے کھاؤ. ہم نے بھی 100 پراٹھا کھایا الحمدللہ. حکیم صاحب نے بولا یہ گلا صحیح نہیں ہوگا جب تک پراٹھا, میرا گلا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا پراٹھے وراٹھے چھوڑے, ہم نے کہا دنیا چھوڑ دے گا پراٹھا نہیں چھوڑے گا, دنیا چھوڑ دیں گے پراٹھا نہیں. یہ بھائی ناشتے کا مزہ ہی نہیں ہے بھائی, تو لیکن خیر چھوڑنا پڑے گا. تو کتنا مشکل پروسیس ہے, مگر قدرت نے ہمارے لیے بہت سستا کر دیا کہ ایک سے ایک ہزاروں پیدا ہوں گے. یعنی رزق کی کمی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر رزق کی کمی ہو رہی تو ہماری اپنی حماقت سے نا, کسان بیج ہی نہیں ڈال رہا گندم, یا گورنمنٹ پانی نہیں دے رہی اس کو, ڈیم ہی نہیں بنا رہی, تو وہ تو حکومت کی نااہلی ہے نا, وہ تو حکومت کی نااہلی ہے, اور حکومت ہم ہی بناتے ہیں تو ہماری نااہلی ہو گئی. تو بھئی جیسی بنائی ہے وہی چیز ملے گی, جو آپ نے جس کو اوپر لے کر آئے اس جو فیصلے ہوں گے وہاں سے وہ آپ ہی کے فیصلے ہیں. تو کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. گندم, آلو, پیاز, ٹماٹر 20 روپے کلو, 30 روپے کلو, 40 روپے کلو. ضروری اتنا ہے کہ آپ کے پاس اگر گھر نہ ہو, آپ پھر بھی 60-70 سال کی زندگی نکال کے چلے ہی جاؤ گے. کبھی اس کے ٹھیلے کے نیچے سو گئے, کبھی فٹ پاتھ کے نیچے سو گئے, 2-3 دن نیند نہیں آئے گی آپ کو, کیونکہ آپ گدے پہ لیٹنے کے آتی ہیں. اس کے بعد نیند ایسی چیز ہے, وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری چیز ہے نا, تو اللہ نے وہ بھی سستی کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2-3 دن تو نہیں سوئے گا تو میں خود ہی گن پوائنٹ پہ سلاؤں گا تجھے, بیٹھے بیٹھے پھر سو جائے گا. ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, سفر میں بعض دفعہ نیند نہیں آتی تو 2 دن ہو گئے جاگے ہوئے, اس کے بعد پھر سفر میں ہی سو جاتے ہیں. ایسا سوتے ہیں کہ پولیس آتی ہے اٹھانے کے لیے, کیونکہ اب مزید نہیں سوتا تو پاگل ہو جاتا ہے نا. تو قدرت کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ بہت ضروری ہے, اب یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو سو جائیں, نہیں تو نہیں. قدرت کہے گی جتنے مرضی کام ہیں, جتنے اہم ترین کام بھی ہو, تجھ پہ نیند پہلے مسلط کروں گا میں. اللہ نیند مسلط کر دیتے ہیں, سو جاتا ہے. بیت الخلا میں بیٹھے بیٹھے بندے سوتے ہوئے دیکھے ہم نے, بہت دنوں سے جاگے ہوئے تھے, مزدور گیا واش روم, نکل ہی نہیں رہا. آدمی کو ڈر ہوا, مر تو نہیں, یہ پتا چلا سو رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا, 2-3 دن سے سویا نہیں تھا تو وہاں سو گیا. یہ قدرت کی طرف سے ہے نا, ضروری ہے تو آسان بنا دیا قدرت نے. تو سب سے یعنی روٹی کو اللہ نے آسان رکھا, 20 روپے میں 10 روپے میں مل جاتی ہے, اور جن کو نہیں ملتی تو صدقہ خیرات کر کے لوگ کھلا دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا ہے انتظام. اب پانی زیادہ ضروری ہے یا روٹی؟ روٹی سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. تو روٹی میں تو پھر بھی کسان کو چاہیے. کسان کیا کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, گندم ڈالتا ہے زمین میں, پھر پودے اگتے ہیں. کیا خیال ہے؟ پانی کے اصول کو اور آسان بنا دیا اللہ نے, کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے. ڈیم بنا کے تو ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے. یہ تو ہم اسٹور ہی نہیں کرتے, بس چیختے رہتے ہیں بچے زیادہ پیدا ہو گئے تو پانی کم ہو جائے گا, ایسا کچھ کوئی کہانی نہیں ہے. اتنی بارشیں برس نہیں ہے کہ ان کو اسٹور کر لو تو برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہونا, وہ اس میں تیرتے رہیں گے ڈیموں میں جا کے, پانی ختم نہیں ہوگا. یہ جاہل لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہو کے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کیلکولیشن غلط کر کے بتا رہے ہیں کہ اتنا پانی زمین میں نیچے جا رہا ہے, اتنا اوپر جا رہا ہے. یہ پاگل لوگ ہیں, سینس لیس لوگ ہیں. زیادہ پڑھ لکھ گئے نا, زیادہ پڑھ لکھ گئے. تو پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ ہوا, سانس. کیا خیال ہے بھائی, پانی سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ پانی تو میرے بھائی دن میں 2-3 گلاس بھی پی لو تو چل جائے گا. لہذا اللہ نے اس میں ہمیں یہ کہا ہے کہ ارادہ کر کے پیو, جاؤ, پوستیوں کو نہیں ملے گا. پڑے میں بیٹھے ہوئے پیاس لگ رہی ہے, اٹھ کے کولر کی طرف نہیں جا رہے, تو اتنی محنت کر. اتنا سستا بھی نہیں ہے کہ کوئی تمہارے منہ میں پائپ لگا کے جائے. وہ ہمارے حضرت ایک سست آدمی کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے, تو بیر آ کے گرا نا, بیری کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. ایک نے دوسرے سے کہا اوئے تو یہ میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دے. دوسرا ڈال ہی نہیں رہا. تو اتنے میں ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا, اس نے اس کو آواز دی, بھائی جان ذرا کام ہے. وہ آیا, کہہ رہا یار یہ بیر جو ہے نا میرے منہ میں اٹھا کے ڈال دو. اس نے کہا کمبخت تو اتنا نہیں کر سکتا کہ بیر اپنے منہ میں اٹھا کے ڈال لے, اور اگر نہیں ڈالا جا رہا تھا تو مجھے بلانے کی گئی ہے جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو بولتا نا. تو وہ دوسرا بولا میں کیوں ڈالوں اس کے منہ میں بیر. کہہ رہا میں لیٹا ہوا تھا, وہ ادھر آیا, کتا میرے اوپر پیشاب کرنے لگا, میں نے اس کو بولا ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے اس کو بولا کہ ہٹا ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا اب جب تو نے میرا کام نہیں کیا تو میں بھی تیرا کام نہیں کروں گا.